راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام ہے راہ زندگی اور میں ہوں عادل مشتاق۔ میری طرف سے آپ سبھی دوستوں کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ کیا حال چال ہے جناب؟ کیسے مزاج ہیں؟ سردی کا موسم ہے اور کافی زیادہ موسم میں شدت آ رہی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر اپنی پناہ میں رکھے، اور میری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس سردی کے موسم میں اس شدت سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اس کے لیے ہم سب خود بھی کوشش کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ خیال رکھنے کی بات آ رہی ہے تو پچھلے دنوں میں نے ایک بات سیکھی کہ انسان جب تک اپنے آپ کو خود بہتر نہ کرنا چاہے تب تک دوسرے کچھ بھی کر لیں وہ بہتری نہیں آ سکتی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی بہتری کے لیے اپنا احتساب کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہر روز ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کن کن باتوں میں جب ہم شام کو فارغ ہوتے ہیں تو کچھ لمحات جب ہم بستر پہ ہوں یا ہم چائے پی رہے ہوں تو موبائل ایک طرف رکھ کے ہم تھوڑی دیر اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ آج کے دن میں نے کیا اچھا کیا اور کون سی ایسی بات ہوئی جس میں دوسروں کے لیے کسی نہ کسی طرح سے دل آزاری کا باعث بنا، یا کوئی ایسی بات ہو گئی اگر میں اس میں تھوڑی محنت اور کرتا تو شاید یہ کام بہت بہتر ہو جاتا۔ اور اسی طرح پھر مہینے میں کوئی ایک دفعہ ہم پورے مہینے کا، اور اگر ہم اس روٹین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو مجھے یقین ہے بلکہ وثوق ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اور زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ بھی ہم سے بہت راضی ہوگا اور پھر دوسرے انسان بھی ہم سے خوش ہوں گے اور خدا کی مرضی ہماری زندگی سے پوری ہوگی۔ میری خوشی یہ بھی ہے کہ ہم اس وقت خدا کے کلام کی تلاوت سنیں۔ آئیے مل کر سنتے ہیں خداوند کے مقدس کلام میں سے اقتباس۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ بہت بابرکت بات کہ ہم سب خوشی کے ساتھ خداوند کی پرستش، اس کی عبادت کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور پھر اس کی وفاداری جناب وعدہ ہے کہ ایک نسل تک نہیں بلکہ ہر نسل تک، آنے والی نسلوں تک قائم رہتی ہے۔ شرط صرف یہی ہے کہ ہم پہلے اس کے ساتھ جڑے رہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جانچتے رہنا ہے۔ تو چلیے جناب، آپ کے خطوط انتظار کر رہے ہیں اور مجھے بڑی بےتابی ہوتی ہے جب خطوط آپ کے سامنے ہوں، تو انتظار ہوتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور کب میں آپ کے خطوط کو پڑھوں، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ بھی بتانا ہے تاکہ نئے سامعین یا جو پہلی دفعہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ تو پتہ ہے جناب، پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان، اور فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے پتہ ہے 0333 4825 اور فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور، اور ویب سائٹ ہے جناب www.pcrm.gospelpk.com۔ تو خط ہے جناب میرے پاس موجود، اور شہزاد عظیمی لاہور سے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ڈرامہ چراغ راہ بہت اچھا لگا۔ آئینہ میں کہتے ہیں کہ علم و دولت کے درمیان مکالمہ بہت اچھا لگا، اور کہتے ہیں کہ آپ کے نغموں کا انتخاب بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور آخر میں جناب آپ نے جو کرسمس گزرا ہے اس کی بھی آپ نے مبارکباد پیش کی۔ بہت شکریہ جناب شہزاد عظیمی صاحب آپ کی اس محبت کے لیے۔ سلیمان انصاری صاحب نے پسند کیا جی پروگرام، اور آپ نے کہا کہ عادل مشتاق نے پروگرام پیش کیا
गीत मदद लई मैं किसनू पुकारा, इसको सुनकर सुकून मिला। और कहते हैं कि मीना बाजी की जुदाई के गम के हवाले से जो पैगामात शामिल हुए वो भी बहुत अच्छा लगा उनको याद करके। सेहत की बातें जिसमें नमूनिया के ताल्लुक से मालूमात मिली ये भी इनको पसंद आया, और सिलसिला मौसीकी इनको पसंद आया। बहुत शुक्रिया सुलेमान अंसारी आपकी पसंदीदगी के लिए। हमारे भाई अब्दुल गफूर कैसर और चौधरी फहीम नूर, आपने प्रोग्राम को सुना, आपने कहा कि ज़बूर 121 सुनकर बहुत बरकत मिली। सेहत की बातें डॉक्टर अतहर याकूब ने नमूनिया की बीमारी पर मुफीद मालूमात पेश की, बहुत शुक्रिया। चश्मे बीना एक इस्लाही प्रोग्राम है, इसको सुनकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जनाब दीगर सिलसिलों को भी इन्होंने पसंद किया, तो बहुत शुक्रिया जी आपके इस प्यारे से खत का। भाई अब्दुल गफूर कैसर और चौधरी फहीम, बहुत शुक्रिया। हमारे भाई हैं जनाब हारून खान साहब, आपने भी सारी टीम को सलाम कहा, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। और आपने प्रोग्राम में मैसेज को शामिल होते हुए सुनकर खुशी का इजहार किया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम टी शॉप आपने पसंद किया, और इसी तौर पर आपने प्रोग्राम सुना और इज्जतदार खातून जीनत बीबी के बारे में बड़ी मेहनत के साथ प्रोग्राम तैयार किया गया, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो जनाब खतूत तो आपके और भी हैं, लेकिन अभी मैं सेहत की बातों की बात हुई है कि निमोनिया की बीमारी के ताल्लुक से मुफीद मालूमात सुनी, तो आइए सेहत की बातों में आज जल्दी अमराज के ताल्लुक से बात हो रही है, आइए मिलकर सुनते हैं। सेहत सबके लिए सिलसिले को लेकर आपका होस्ट दानिश यूनुस हाजिर है, और आज हमने जिन डॉक्टर साहबों को अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है उनका नाम है डॉक्टर समीना रिजवान। डॉक्टर साहब आपकी आमद का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दानिश। डॉक्टर साहब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल्दी अमराज, तो आप हमें बताएं कि आखिर ये जल्दी अमराज है क्या? शुक्रिया दानिश, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। ये जो हमारे जिस्म के ऊपर स्किन है इसको हम जिल्द कहते हैं, और इस जिल्द पे मौसम जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। मौसम सरमा में और किस्म की जल्दी बीमारियां होती हैं और मौसम गर्मा में और किस्म की जल्दी बीमारियां होती हैं। मौसम सरमा में चूंकि हमारी जल्द वो खुश्क हुई होती है और खुश्की के हिसाब से जो है वो ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। कुछ जल्दी बीमारियां जो हैं वो ख़ानदानी तौर पे हमें मिलती हैं, जैसे चंबल हो गया। चंबल मौसम सरमा में और ज़्यादा वो सामने आ जाता है, और उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है वो और ज़्यादा फैल जाता है, और ख़ास तौर से ये जिस्म के उन हिस्सों में होता है जहाँ पे ज़्यादा पसीने आते हैं, जैसे टांगों की पिंडलियाँ हो गई और बाजुओं की ये कोनियों के दरमियान वाली जगह हो गई। इन चीज़ों पे ज़्यादा असरअंदाज होता है, और ये जिल्द के ऊपर इस तरह की एक बड़ी सी ब्लैक कलर की एक अजीब सी स्किन बन जाती है, और देखने में भी वो अजीब सी लगती है। इसके साथ जिस्म में खारिश होती है। डॉक्टर साहब जिस तरह के आप जिक्र कर रही हैं, क्या गर्म कपड़े पहनने से जो है वो ऐसे होता है? मौसम सरमा है तो ज़ाहिर सी बात है गर्म कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, और आप जल्दी अमराज में मुब्तला हैं या नहीं हैं वो तो बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन आप जिन एरिया में आपको इन्फेक्शन है या आपको जल्दी कोई मर्ज बना हुआ है उस एरिया को आप हवादार रख सकते हैं, उसको खुला रख सकते हैं। जिस तरह के डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रही थी कि कुछ बीमारियां जो है वो वरासती होती हैं, और कुछ जिस तरह के आपने बताया कि एक दूसरे से जो है वो लग सकती हैं, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बता दें। एक से दूसरे को जो लगती है वो आपको पता ही है, खारिश जिसको कहते हैं, और जब ये खारिश का मर्ज शुरू हो जाता है तो ये खुश्क जिल्द से शुरू होता है, और इसमें ये होता है कि पहले घर के अफराद जो हैं वो मुतासर होते हैं। इसमें ना सिर्फ घर के अफराद मुतासर हो सकते हैं बल्कि गली मोहल्ला यहाँ तक कि पूरा गांव या पूरा शहर भी इसमें मुब्तला हो सकता है। ये इस तरह की बीमारी है। डॉक्टर साहब ये तो आपने हमें मौसम सरमा के बारे में बताया, हमें कुछ मौसम गर्मा के बारे में भी जो है वो कुछ बताएं। जैसा कि मौसम सरमा में हमारी जो जल्द होती है वो बहुत खुश्क होती है, लेकिन जो ही मौसम गर्मा आता है तो बेशक हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन कुछ जल्दें ऐसी होती हैं जो कि मौसम गर्मा में भी खुश्क ही रहती हैं, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम किसी वैसलीन वगैरह का, और ख़ास तौर से इसमें वैसलीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। मौसम गर्मा में फोड़े फिंसियाँ इस तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, और ये भी ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे को लगती हैं। घर में किसी एक बच्चे को फोड़े और फिंसियाँ निकली हैं तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर ना करें तो दूसरे को भी शुरू हो जाती हैं।
بڑا میں حیران ہوا ہوں کہ انسانوں کی جلد بھی جو ہے وہ فرق ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کس طرح ہمیں بتا سکتی ہیں؟ بالکل، ہر انسان کی الگ الگ جلد ہوتی ہے اور ہر جلد کی الگ خاصیت ہوتی ہے. کچھ جلد بہت زیادہ خشک ہوتی ہے، کچھ درمیانی خشک ہوتی ہے اور کچھ بالکل چکنی ہوتی ہے. کچھ جلد ایسی ہوتی ہیں جو موسم سرما میں بھی سکن پہ آئلی سا ہو جاتا ہے، اور کچھ جلدیں ایسی ہوتی ہیں جو موسم گرما میں بھی بہت خشک رہتی ہیں، بہت خشکی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آج تو مارکیٹ میں بہت ساری کریمیں اور لوشنز جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ہم جو ہے وہ ٹوٹکے بھی استعمال کرتے ہیں، تو کس حد تک جو ہے وہ ہماری جلد جو ہے وہ اس سے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جب ہماری جلد پہ کوئی بیماری نمودار ہو گئی ہے تو ہمیں گھریلو ٹوٹکوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بجائے اس کے کہ ہم گھریلو ٹوٹکے کریں، ہمیں ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنی چاہیے. اور اگر ہم نے استعمال ہی کرنا ہے اس کے لیے کوئی لوشن یا کچھ، تو ہم وائٹ ویزلین یوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں بہت مفید مشورے دیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت خوب معلومات پیش کی جلدی امراض کے تعلق سے، بہت مفید رہیں. خطوط کا میں نے وعدہ کیا کہ کچھ اور شامل ہوں گے، تو جناب یہ خط ہے ہمارے پیارے بھائی غلام سرور بلوچ کا. آپ نے کہا کہ بھائیوں کے میسج شامل ہوئے، خوشی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ہم جو چودھری فہیم کی کوشش ہے اس کے لیے بھی آپ نے کہا کہ بہت اچھا لگا. اور پھر آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن اندازی جو کہ اس میں خوش نصیبوں کا اعلان ہوا اس کے تعلق سے آپ نے خوشی کا اظہار کیا، اور دیگر سلسلوں کو بھی آپ نے بہت پسند کیا ہے. بہت شکریہ غلام بھائی. اسد مراد ہیں جی، آپ نے کہا کہ آج کا پروگرام راہ زندگی سنا، کلام پاک اور حمدیہ گیت سن کر بہت سکون ملا. خطوط اور SMS شامل ہوئے، بہت شکریہ. سلیمان انصاری صاحب نے بھی پروگرام کو سنا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دیگر دوستوں میں ہمارے پیارے بھائی مبشر حسین اشر، شیوا رام صاحب، محمد عبداللہ شفاقت باجوہ صاحب، اور ملک اللہ بچایا کھوکر صاحب، اور عبد النبی شہانی صاحب کے بھی پیغامات شامل ہوئے. اور اگلا سلسلہ جناب ہم جس کی طرف بڑھنے والے ہیں وہ ہے چشم بینا. آئیے مل کر انجوائے کرتے ہیں. میں گورنمنٹ کالج کے ہاسٹل والی گراؤنڈ روڈ پر آ رہا تھا کہ ادھر ٹی بی ہسپتال کے قریب سڑک پر بے شمار آدمی کھڑے تھے. دونوں طرف سے آنے جانے والی ٹریفک میں خلل واقع ہو رہا تھا. بیشتر رکشے اور گاڑیاں لمبی لمبی قطاروں میں کھڑی تھیں. دور دور تک اس ٹریفک کی یوں معطل ہو جانے کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم تو نہیں تھا. سب لوگ کالج کی دیوار کے اوپر سے نیچے کی طرف جھانک رہے تھے. ساتھ ہی سبزی منڈی کی طرف سے آنے والی سواریاں کھڑی ہوتی تھیں اور گزر جاتی تھیں یا کچھ زیادہ اکٹھی ہوتی جا رہی تھیں. کچھ فاصلے کے اوپر سارجنٹ بھی کھڑا تھا، لیکن وہ اس پورے مسئلے سے لا تعلق تھا. ادھر کبھی کبھی دیکھنے کا خطا وار ضرور تھا، مگر عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا تھا. پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی تھی. وہ ساتھ والے کھال کا پختہ حاشیہ محفوظ سمجھ کر ادھر قدم رکھتے اور دھڑام سے اس میں گر جاتے. چونکہ وہ زیادہ گہرا نہیں تھا، اس لیے تھوڑی سی کوشش کے بعد دوبارہ نکل آتے اور شرمندہ سے ہو کر کپڑے نچوڑتے ہوئے اور بڑبڑاتے راستہ لینے کی کوشش کرتے. لیکن پھر چند قدم چل کر رک جاتے اور بڑی مجبوری کے ساتھ دو طرفہ ٹریفک کو مایوس نگاہوں سے دیکھتے لہو کے گھونٹ پی کر رہ جاتے. اس مقام پر سے گزرنے کا سارا اہتمام اپنی مدد آپ کے ذیل میں آتا تھا. جس کو ذرا بلاؤ وہ گلے کا ہار بننے کے لیے تیار. تمام لوگ گھبرائے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. جو شخص بھی اس روڈ کی طرف بڑھتا ادھر ہجوم میں حشر دیکھ کر ٹھٹک جاتا اور پھر دیوار کے ساتھ مکھیوں کی طرح چپکے ہوئے انسانوں کے اوپر سے دیکھنے کی کوشش کرتا، چاہے اس کو کوئی چیز بھی دکھائی دے یا نہ دکھائی دے. ہمارے ہاں ایسے موقعوں پر عموماً جو بھیڑ چال ہوتی ہے وہی یہاں دیکھنے میں آ رہی تھی کہ کسی سبب کے دریافت کیے بغیر لوگ دائیں بائیں دونوں طرف سے دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے تھے. جن لوگوں کو اصل بات کا پتہ نہیں چلتا تھا وہ کچھ زیادہ اچنبھا سمجھ کر یہ امر معلوم کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ نہ جانے کسی نے کیا بے پر کی اڑائی کہ سب لوگ کہنے لگے کوئی آدمی قتل ہو گیا ہے. اب تو اور بھی ہراس پھیل گیا، نیز مقتول سے ہمدردی کے طور پر بھیڑ میں اور بھی اضافہ ہونے لگا.
جیسے جیسے لوگوں کو یہ خبر ملتی وہ اڑتے آتے، مگر صحیح صورتحال تو تاریکی میں تھی۔ بعض ماؤں نے کلیجے تھامے اور روتی پیٹتی ادھر دوڑیں کہ میرا بچہ صبح سویرے گراؤنڈ میں سیر کے لیے آتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کو تو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ اکثر لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دیں کہ پچھلے سال رات کے وقت ادھر نزدیک کے ہائی اسکول میں کوئی شخص شہتوت کے درخت کے ساتھ گلے میں پھندا ڈال کر لٹک گیا تھا۔ کسی نے قریب سے کہا کہ بھائی جی اپنی بات درست کر لیں، وہ لٹک نہیں گیا تھا بلکہ بے دردی سے مار کر لٹکا دیا گیا تھا۔ ادھر ایک اور آواز آئی کہ یہ بھی کوئی ایسی ہی کارستانی معلوم ہوتی ہے بھائی۔ جب روتی پیٹتی عورتوں نے اپنے اپنے شبہات میں دیوار کے قریب جا کر اسے دیوار گریا بنا دیا تو چند جیالوں نے دیوار پھلانگ کر اصل واقعے تک پہنچنے کی کوشش کی اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے لوگوں کو للکارتے ہوئے دیوار کی دوسری طرف چھلانگیں لگا دیں۔ ادھر اکثر لوگ سہمے کھڑے تھے، ان کے خیال میں یہ کوئی واردات ہو گئی تھی، مگر چند ہی لمحوں میں ادھر سے وہی نوجوان دیوار کے اوپر سے ادھر کودے اور زور زور سے قہقہے لگانے لگے۔ ٹریفک متحرک ہو گئی، لوگ بھاگ بھاگ کر ان تک پہنچے اور اصل معاملہ دریافت کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی سبزی منڈی سے آلوؤں کا ٹوکرا لے کر ٹی بی ہسپتال کے مغربی حصے سے کالج گراؤنڈ میں داخل ہوا اور کالج کی ہاسٹل روڈ دیوار کے قریب آ کر پانی سے پھسلا اور دھڑام سے گر کر گارے میں لت پت ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ بیٹھا آلو چن کر دوبارہ ٹوکرے میں ڈال رہا تھا کہ کسی نے اس کو دیوار کے اوپر سے دیکھ کر مذاق کیا اور وہ چڑ گیا۔ یوں دیکھا دیکھی ہجوم کا گراف یہاں تک پہنچ گیا۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے ایک سفید ریش پروفیسر جنہیں میں جانتا تھا سر پیٹ کر کہنے لگے، افسوس اس قوم کی سوچ کا بھی کوئی مستقبل نہیں۔ خدایا ان لوگوں کو ہدایت عطا کر دے۔ کیا ایسا تمسخر بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ تو جناب چشم بینا بھی ہم نے سنا اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھا چشم بینا میں ہم نے واقعہ سنا۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اسی طرح ہم زندگی میں سیکھتے رہتے ہیں اور جو باتیں ہیں اچھی ان کو اپناتے رہتے ہیں، اور جو نیگیٹو باتیں ہیں جن سے منفی اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں ان کو ہم اگر کوشش کریں کہ ان کو ترک کریں، لیکن ترک تب ہو سکتی ہیں جب ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنا جائزہ لیں۔ اور جہاں تک محاسبے کی بات ہے، جائزہ لینے کی بات ہے، تو چھوٹے اس طور پر اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جناب وہ ہر روز ان سے پوچھ گچھ کریں، آپ نے کیا کیا، کہاں رہے، اور اس سے اگر کوئی نیگیٹو بات ہے تو وہاں پر ہمیں رہنمائی کرنے کا بھی ہمیں موقع مل سکتا ہے۔ تو یہ ضرور ہم